ممتاز محقق اور ناقد حقانی القاسمی کی لکھنؤ آمد پر مجلس علم و ادب جدہ کی جانب سے دار بنی ہاشم مہندی گنج میں پرتکلف ادبی تقریب کا انعقاد ہوا۔ نظامتی باگڈور مجاہد سید صاحب نے سنبھالی۔ اس موقع پر کیا کچھ ہوا، اسے سمجھنے کے لیے دیکھیے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ ایک عرصے کے بعد یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے اجتماعی انداز میں ملاقات ہو رہی اور بیچ میں جو وقفہ ہو گیا تھا اس کا سبب یہ ہے کہ میری اپنی خرابی صحت، آپ لوگ کبھی نظر سے دور رہے لیکن دل سے دور نہیں رہے اس درمیان، اور آپ کو دل میں رکھا ہے تو اس لیے میرے دل کے لیے آپ لوگ دعا کیجیے کہ وہ ٹھیک رہے، ٹھکانے پہ رہے، اور اس قابل رہوں میں کہ آپ سے گفتگو کر سکوں۔ واقعی میری ساری الفت رفع ہو گئی، بیماری کی اور راحت نصیب ہو گئی۔ تو آج کی جو ادبی اور لسانی کساد بازاری ہے اور جو قحط الرجال ہے، اس میں بھی کم از کم ایسے لوگ جو باصلاحیت ہیں وہ اپنے کو منوا لیتے ہیں اور وہ نظر میں آ کے رہتے ہیں۔ شہاب ثابت کا آپ نے بہت دیکھے ہیں، شعلہ مستعجل کے بارے میں آپ نے تو بہت سنا ہے، لیکن حقانی اور القاسمی کا جب ذکر ہوگا تو ایک ایسے شخص کا ذکر ہوگا کہ جس نے اپنے قلم سے حق گوئی کا حق ادا کیا، ادب بھی لکھا اور صحافت کے میدان میں ایک فرض شناس سپاہی ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ جاوید عالم کا تعلق غازی آباد سے ہے اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ابھی آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے پریم چند پر۔ جاوید عالم صاحب نے بھی میری بات کا لحاظ رکھا اور میں نے جو درخواست کی تھی بھائی حقانی والقاسمی صاحب سے کہ آپ کو لے کر کے آئیں اور مجھے یہ موقع اور یہ سعادت عطا فرمائیں کہ میں آپ لوگوں کو قریب سے دیکھ سکوں، میں میزبانی کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں، میں کہاں کس لائق، اور ہم سب کے یہاں جو افسر ہیں اس لیے افسر ہیں کہ وہ حسین ہیں، حسین کی وجہ سب کے افسر ہیں، تو وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور اپنی بہت ساری مصروفیات کے درمیان آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں آپ سب حضرات کا شہنشین پر جو تشریف رکھتے ہیں ان سب کا نہایت شکر گزار ہوں، تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ سب کی محبتیں میرے دل میں موجود ہیں اور آپ سب میری نظر میں آپ کا وقار اور بڑھ گیا، اس لیے کہ آپ نے میرے غریب خانے کو اپنی آمد سے رونق بخشی۔ بھائی رضوان فاروقی، آپ کی نظامت کا جو دبدبا ہے تو وہ تو اس سے تو سبھی لوگ واقف ہیں، تو میں سورج کو چراغ کیا دکھاؤں، اتنا ہی عرض کروں گا کہ لکھنؤ آیا ہوں، بہت طویل عرصے تک یہاں سے غیر حاضر رہنے کے بعد آیا ہوں یہاں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے،
ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دکھائی دیتا ہے جو ابھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں. میرے جیسا گوشہ نشین شخص کہ جس کا نکلنا کم ہی ہوتا ہے، لیکن جب حسین افسر صاحب پرانے لکھنؤ کی گلیاں اور لکھنؤ کی وہ عمارتیں کہ جن کے ممبر و محراب سے، گنبد و مینار سے، بالا خانوں سے، صحن سے اور تمام مختلف جو در بنے ہیں، ایسا لگتا ہے مجھے، واللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ارواح مطہرہ نکل رہی ہے اور پچھلے سارے زمانے پھر سے زندہ ہو کر کے آنکھوں میں بالکل موجود ہو گئے اپنی تمام ان شخصیات کی وجہ سے کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس زمانے میں، کہ وہ زمانہ جو افرادی قوت کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، ذرائع کے لحاظ سے، مواصلات کے لحاظ سے، انقلابی تبدیلیوں کے لحاظ سے بہترین ہے، لیکن اپنی طوطا چشمی، کند ذہنی اور تھوڑا پن لکھنؤ کی زبان میں، اس کی وجہ سے جو بدترین ہے، اس میں ایسے چند افراد کا موجود ہونا اور اس میں ہم جو منہ دکھانے کے قابل ہے انہیں چند عمارتوں کی وجہ سے ہے، وہ جو موجود ہیں اینٹ پتھروں کی شکل میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ایک ایک اینٹ کو لوگ بولے جائیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں اور ہمارے پاس ممبر و محراب کی شکل میں اور اینٹ پتھر کی شکل میں اور مارک اینٹنی کا جو مضمون مجھے یاد آ رہا ہے جو اس نے لکھا تھا بڑے امام باڑے کے بارے میں، چھوٹے امام باڑے کے بارے میں، کہ دنیا میں کوئی ایسی عمارت مٹی کی موجود نہیں ہے جو صرف مٹی سے تعمیر کی گئی ہو اور جس میں اینٹ کا فن دکھایا گیا. اہلاً و سہلاً میگزین ایک زمانے میں بہت مشہور تھا سعودی عرب میں اور ورلڈ کلاس مضامین اس میں چھپا کرتے تھے. مارک اینٹنی نے اس زمانے میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے جو مضمون لکھا تھا اور ریسرچ تھا اس میں ایک ایک چیز دیکھ کر کے جو بیان کی تھی، آج اگر اس کا فوٹو کے ذریعے سے اور کیپشن اسٹوری کے ذریعے سے حق کوئی ادا کر رہا ہے تو سید حسین افسر ہیں، اور میں آپ کو اس کے لیے نہایت مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کی جانب سے آپ کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی جاوید عالم بچے ہیں، ہمارے بچوں کے طریقے سے ہیں، تو ان کے لیے دعا ہو، اس لیے کہ ابھی ابتدائی کلمات ہی آپ کے تعارف کے جو میری سماعت میں آئے تو وہ جو میرے دل کی شکستگی تھی اور جو نکبت اور فلاکت کا عالم میں اپنے اندر جو شکستگی محسوس کر رہا تھا، آپ کے چند کلمات نے وہ شکستگی دور کر دی. اور پھر مجھے مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب کا وہ مصرع، وہ شعر جو اقبال کا پڑھا تھا اپنی ایک تقریر میں ہمارے یہاں کے ایک بڑے پروگرام میں، کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو جاوید صاحب کو دیکھ کر کے ان کی گفتگو سن کے مجھے یہ لگا کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی یہ امکانات ہیں کہ ہم کھڑے ہوں گے اور یہیں سے چلے تھے، یہیں سے چلیں گے، سفر کی شروعات اللہ ہوگا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، اور اپنے خاکستر بھی یہ چنگاری بھی موجود ہے. الحمدللہ آپ کو دیکھ کر کے تو میں پھر بھائی حقانی القاسمی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سب حضرات کا جو شہنشین پر تشریف رکھتے ہیں سب کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سب حاضرین کا شکریہ ادا کروں گا. حالانکہ یہ وسیلے اور اصول کے خلاف ہے کہ شروع ہی میں کلمات تشکر ادا کر دیے جائیں، لیکن میرے جیسا آدمی جو ابھی اگلے پل
کیا ہو جائے. بچوں نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے. تو وہ یہ کہ جو بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. سو میں ابھی ٹھیک ہوں اور آپ سے کم از کم گفتگو کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں شکریہ کے الفاظ ادا کر دوں. اس سے رسم نہیں ہے, یہ دل کی آواز ہے, اسے قبول فرمائیں. اب میں دعوت دوں گا بھائی سید حسین افسر کو کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہی رہیں لیکن صدارت کو قبول فرمائیں اور مہمان خصوصی کی حیثیت حقانی اور قاسمی صرف آپ کا حکم تھا وہ میں حقانی اور قاسمی صاحب ہمارے مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی ہمارے یہ جو نوجوان ادیب ہیں اور محقق ہیں یہ جاوید عالم اور بقیہ آپ سب حضرات جو جہاں ہے وہ اپنی جگہ پر آفتاب ہے میرے لیے. میں آپ کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.